الحمد لله الذي جعل الدعاء سلاح المؤمن وعبادة تقرب العبد إلى رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي قال الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عزیز طلباء و طالبات، آج جس مضمون کے ساتھ ہم حاضر ہیں وہ ہے کتاب حصن المسلم۔ قبل اس کے کہ ہم کتاب شروع کریں، چند باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس قدر زیادہ بری حالت ہے کہ ایک عقل مند انسان اگر غور و تفکر کی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو یقیناً دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ جبکہ تقریباً 1.5-2 صدی پہلے کی آپ تاریخ پڑھ لیں، پوری دنیا پر اہل اسلام حکمرانی کر رہے تھے، لیکن سال گزرتے گئے اور دیکھیں اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے۔ اہل اسلام کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس سب کے باوجود دنیا کائنات میں ذلت اور مصیبت، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو گرداب ہے، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک حل ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ ایک مثال کے ساتھ میں بات کو واضح کرتا چلوں۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، انہیں کھلونے پکڑائے جاتے ہیں تاکہ وہ مگن رہیں، ان کے ساتھ کھیلیں۔ لیکن اچانک آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی بچے سے کوئی کھلونا چھین لیا جائے تو ایسے جیسے اس کا دم گھٹنے لگتا ہو، وہ چیختا چلاتا ہوا ہو، یہ کیفیت آپ نے دیکھی ہوگی۔ بالآخر وہ اپنی فریاد لے کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے کہ فلاں بھائی نے میرا کھلونا مجھ سے پکڑ لیا۔ ماں جو ہے وہ فریاد رسی کرتی ہے، دوبارہ سے اس کا کھلونا اس کو دیتی ہے، پکڑاتی ہے، جس کے ساتھ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بچے کا یہ حال ہے تو بڑوں کی کیفیت بھی اس انداز سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دنیا کائنات میں اگر کوئی خوشی ہمیں پہنچتی ہے، مسرت کے ساتھ چہرہ جو ہے وہ جگمگا اٹھتا ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی تکلیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے، تو اسی وقت دل جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، اور آنکھیں ہیں کہ ان کے سامنے تاریکی پھیل جاتی ہے۔ جو ننھا بچہ ہے وہ تو فریاد لے کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، انسان کس کے پاس جائے؟ جو بڑا آدمی ہے وہ کس کے پاس جائے؟ تو ایسی ہستی کہ جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اللہ رب العزت نے دنیا میں نازل کی، اور اسی ایک رحمت سے سارے لوگ ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں۔ کہیں ماں کی ممتا ہے، کہیں باپ کی شفقت ہے، کہیں بڑے بہن بھائیوں کا پیار ہے، کہیں استاد کا لاڈ پیار ہے، اور کہیں دیگر اعزاء اور اقارب وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں پر، دیگر جانوروں پر جو شفقت کرتا ہے،
یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا میں نازل کی ہے۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ نے اکثر سنا یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور میں اسی بات کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس طرح تو اللہ رب العزت کی رحمت کو ہم نے محدود کر دیا، جبکہ 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اللہ رب العزت نے دنیا میں نازل کی ہے۔ ماں کی جو محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، وہ اسی ایک رحمت میں سے ہی اس ماں کو حصہ ملا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر ترس کھاتی ہے۔ تو جس ذات کے پاس 99 رحمتیں موجود ہیں، وہ ذات کس قدر زیادہ عظیم ہے اور کس قدر ہمارا وہ خیال رکھنے والی ذات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم پریشان ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، جس طرح وہ ننا منا بچہ ماں کی طرف فریاد لے کر جاتا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی طرف اپنی فریاد لے کر جائیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جتنے مشاکل ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ آسانیوں میں بدل سکتے ہیں۔ تو اس سلسلہ کی اہم کڑی یہ ہماری کتاب ہے جس کا نام ہے حصن المسلم۔ حصن یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ قلعے کو کہتے ہیں۔ حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ۔ آپ ساتھ گرامر بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حصن اس کی اضافت ہو رہی ہے المسلم کی طرف۔ کا کے والا ترجمہ جس میں آتا ہے اس کو مضاف مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ تو حصن مضاف ہے اور المسلم مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ آخر سے کیا جاتا ہے، تو آخر سے ترجمہ کریں مسلمان کا قلعہ، مسلمان کا قلعہ، مسلمان کا قلعہ۔ تو حصن جو ہے قلعے کو کہتے ہیں، اور قلعہ آپ جانتے ہیں بادشاہ یا جو بھی فوج ہوتی ہے اس کے لیے ایک سنگین عمارت تیار کی جاتی ہے جس کی دیواریں بہت موٹی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ باہر کسی دشمن کا کسی طرح کا جو جنگ کے ہتھیار ہوتے ہیں تو ان سے بچاؤ کا یہ دیواریں جو ہیں وہ سبب بن جاتی ہیں۔ تو پہلے دور میں یہی ہوا کرتا تھا کہ بڑے بڑے مضبوط قلعے ہوتے تھے، اور دشمن سے حفاظت کے لیے لوگ قلعہ بند ہو جاتے۔ تو آپ نے سیرت بھی ساتھ انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ قلعے ہوا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں یہود خیبر جو ہے یہ قلعہ ہی تھا جس میں یہ لوگ بند ہو گئے تھے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خیبر کو فتح کیا اور وہ فاتح خیبر بنے۔ تو اہل اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ڈر سے وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے۔ تو قلعہ جو ہے یہ اس عمارت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آ کر انسان دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ مسلمان کا قلعہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا قلعہ دعا ہے، کیونکہ جب سے یہ انسان کی تاریخ ہے تب سے ہی ہمارا ایک جو دشمن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ کو ورغلانے والا اور جنت سے نکالنے والا یہ ابلیس لعین شیطان ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ اس قدر بدبخت ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ عہد و پیمان کیے ہیں کہ میں انسان اور اس آدم کی ساری ذریت کو بہکا کر رہوں گا، اور جنت سے اس کو محروم کر کے اور جنت سے نکلوا کر رہوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا تھا، اور اس نے بھی اس بات کو مانا کہ جو اللہ رب العزت کے خالص بندے ہیں ان پر شیطان کا وار نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب ہو کر دعائیں کر کے مضبوط جو قلعہ ہے اس کے اندر آنا ہے، اس حصار کے اندر آنا ہے، تاکہ شیطان اور اس کے جتنے چیلے چانٹے ہیں ان کے ہر طرح کے وسوسوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہم آ جائیں۔ تو اس سلسلہ میں جو کتاب ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ کتاب ہے حصن المسلم۔
दुआ का जो मौजू है, इस पर कई किताबें हैं, लेकिन जो मकाम व मर्तबा हिस्नुल मुस्लिम को हासिल हुआ, ये किसी और किताब को हासिल नहीं हुआ है। ये किताब लिखने वाले हैं फ़ज़ीलतुल शेख सईद बिन अली अल कहतानी। ये सऊदीया के जय्यद आलिम दीन हैं। ये इनका मजमुआ है, और पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ इसके तबाआत हैं। कई उलमाए किराम ने इसका तर्जमा किया है। हमारे इस वक्त जो पेश नज़र किताब है, इस तर्जमे की सआदत हासिल की है मुफस्सिर क़ुरआन हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह व गफ़र लहू, उन्होंने। तो ये किताब जो हमारे निसाब में शामिल है, इसमें इब्तदाई तौर पर तो यहाँ जो ज़िक्र की फ़जीलत बयान की गई है, वो हम इंशाल्लाह उसको देखते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ फरामीन हैं। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ाल्लीन। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़ह व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफ़िलीन। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। इसी तरह एक और मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये तो आयत हैं कुरानी जिनसे ज़िक्र की फ़जीलत वाज़े होती है। इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम का भी इरशाद है मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुरु रब्बह मसलुल हय्यि वल मय्यित। तो जिंदा और मुर्दा शख्स की मिसाल है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता है, यूं समझे जैसे वो जिंदा है, और जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं करता, दुआ नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, रब तबारक व तआला की तरफ रुजू नहीं करता, आप ऐसे ही समझे कि वो चलती फिरती मुर्दा लाश है जो वो चल रही है। तो दिल जो है वो जिंदा होना चाहिए, और जिंदा दिल उस शख्स का है जिसका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूबा हुआ है। और इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है ज़िक्रुल्लाह ताला के हवाले से कि इसके साथ बहुत से दर्जात बुलंद होते हैं। सोना और चांदी एक तरफ खर्च कर दें, उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नहीं मिलता जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ कुर्ब मिलता है। इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि जो बंदा मुझे याद करता है मैं भी उसको याद करता हूँ। और ये याद जितनी बढ़ती चली जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी याद बढ़ा देता है। हत्ता कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ज़्यादा बंदे के करीब होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब अगर हासिल करना हो तो उसके लिए ज़िक्रुल्लाह जो है ये ज़रूरी है। इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह। आपकी ज़ुबान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ तर रहनी चाहिए। हर वक्त ज़ुबान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र जो है वो जारी रहना चाहिए। इसी तरह एक और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ पे इरशाद गिरामी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता रहे। और इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मजलिस के हवाले से कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा नहीं किया जाता, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता, तो वो महफ़ल महफ़ल नहीं है। इसी तरह जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र नहीं करते, तो उसका जिक्र किया गया कि वो गधे की बदबूदार लाश जैसी चीज़ के साथ साथ उठते हैं। तो ये बायस हसरत अमल है कि इंसान किसी मजलिस में बैठे और अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा ही ना हो। इसी तरह जो आदमी जिक्र करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसे नेकी मिलती है, और एक एक हरफ के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकियां अता करता है। इसी तरह एक तरफ बहुत कीमती गाड़ियां हों, बहुत कीमती सवारियां हों,
جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہو تو قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، یہ چیزیں بڑی بڑی قیمتی سواریوں سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ لے جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی عادت بنائیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہمارے اسلاف تو اس چیز پر سختی کے ساتھ کاربند تھے، لیکن آج ہم نے ہر طرف تعلیم تعلیم اور معیار تعلیم اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، ڈگریاں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو ہم نے اصل اہمیت دینا شروع کر دی، لیکن جو تعلق باللہ ہے، جو روحانیت ہے، اس سے ہم بہت زیادہ دور چلے گئے۔ تو ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں یہ مکمل کتاب ہمارے نصاب میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ کتاب بڑی شاندار ہے، کوشش کر کی ساری کتاب یاد کریں، لیکن چونکہ ہمارا دورانیہ اور اس کا اعتبار کرتے ہوئے نصاب جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، اور اس میں سے صرف منتخب چند ادعیہ ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، حتیٰ کہ اس میں صبح و شام کے اذکار بھی نہیں ہے۔ اس قدر زیادہ اختصار کو ملحوظ رکھا گیا ہے کیونکہ طلبہ طالبات ذہنی استعداد سب کی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ بہرحال آ، ہم پڑھیں گے جو نصاب ہے وہی پڑھیں گے، لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی کہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اس میں سے جو دعائیں ہیں روزمرہ کی وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ فہرست ایک بار دیکھ لیں، اس میں سے جن پر میں نے نشان لگائے ہیں آپ بھی اپنی کتاب پر نشان لگا لیں، اور ایک بار یہ سارا آپ دیکھ لیں۔ یہ وہ ادعیہ ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو ایک بار آپ بھی اپنی کتاب پر یہ نشان لگا لیں تاکہ ہمارا جو نصاب ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ جی، یہاں تک یہ ادعیہ شامل ہیں۔ جی، سونے سے بیدار ہونے کی جو دعائیں ہیں، جی یہاں سے ہے سونے اور بیدار ہونے کی دعائیں۔ سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ نصاب میں نہیں ہیں، تو آپ اس کو خود پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کتنی تفصیل ہے ماشاء اللہ اس میں ادعیہ کی۔ تو ہم چونکہ نصاب کے پابند ہیں اس لیے، وگرنہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ موتی ہے۔ تو یہاں سے نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں یہ ہمارے نصاب میں ہے۔ تو نیند سے بیدار ہونے والا وضو کرتے وقت اپنا ناک 3 دفعہ جھاڑے، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب رات کی نیند سے ہم بیدار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑیں، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ناک کے بانسے پر رات بسر کرتا ہے۔ تو اچھی طرح جب جھاڑ لیا جائے گا تو اس کے اثرات سارے ختم ہو جائیں گے، اور حشاش بشاش ہو کر آدمی صبح کرے گا۔ تو جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ الحمد للہ، اس کو آپ نے اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات، اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے الفاظ وہ آپ یاد کرتے جائیں۔ مثال کے طور پہ الحمد للہ، الحمد للہ، اس کو 3 4 بار پڑھ لیں۔
اس کے بعد الذی احیانا، اس کو 3 4 5 10 بار، جتنی بار بھی آپ سمجھے کہ مجھے اب یاد ہو گیا تب تک ان کو دہراتے رہیں. پھر ان کو ملا لیں، الحمد للہ الذی احیانا، اس کو 5 6 بار پڑھیں، الحمد للہ الذی احیانا، الحمد للہ الذی احیانا. اسی طرح پھر آگے والا جملہ بعدما اماتنا، بعدما اماتنا، اس کو دہراتے جائیں بار بار، بعدما اماتنا، بعدما اماتنا. پھر جب یہ یاد ہو جائے پھر دوبارہ شروع سے پڑھیں، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اس کو دہراتے جائیں حتیٰ کہ یہ یاد ہو جائے. اس کے بعد پڑھیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کو 3 4 5 جتنی بار پڑھیں تاکہ یاد ہو جائے. پھر دوبارہ شروع سے ساری دعا ملائیں، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، اس کو بار بار پڑھیں، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. اور یہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جب مجلس میں بیٹھیں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کریں، تو یہ بار بار یاد کریں. جب آپ لیکچر مکمل کر لیں تو اس کے بعد گھر میں جو افراد ہیں یا آپ کی کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، باتوں باتوں میں تذکرہ کریں کہ آج میں نے ایک دعا سیکھی ہے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بھی سناؤں تاکہ آپ بھی یاد کر لیں. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ جب ہم بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھیں. تو یہ جیسے لوگ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، کسی اچھی کمپنی میں ملازمت مل جائے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس سے زیادہ خوشی آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کو قیمتی کلمات سیکھنے کا موقع مل گیا. یہ وہ کلمات ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے جاری ہوئے. اس سے زیادہ قیمتی تو اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے جتنے معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس کو بار بار پڑھنا ہے اور دن بھر ان جو سبق ہو اس کو دہراتے رہا کریں تاکہ وہ یاد رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ دعائیں اس کی جو کتاب ہے دعاؤں والی وہ اکثر نے پڑھی ہے. بچپن میں جب قاعدہ پڑھا تھا قاری صاحب سے، دعاؤں والی کتاب بھی پڑھی ہے، لیکن آج کیا ہے کہ دعائیں بھول گئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم عمل میں نہیں لے کر آئے. تو جو پڑھیں اس کو عمل میں لائیں، وگرنہ علم جو ہے یہ آہستہ آہستہ روٹھتا جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور جو بے عمل انسان ہوتا ہے اس سے علم آہستہ آہستہ پھر جاتا رہتا ہے. اس لیے اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں. جب بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سو کر اٹھ کر جو دوسری دعا ہے، آج ہم 2 دعائیں انشاءاللہ بس پڑھیں گے، وہ ہے الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ. تو یہ جو مستند الحمدللہ یہ اس کے حوالہ جات ہیں، ساتھ ساتھ نیچے بھی لکھے بھی ہیں. پہلی جو دعا آپ نے پڑھی اس کا یہاں حاشیہ نمبر 1 ہے صحیح بخاری میں، اور دوسری ابھی جو دعا ہم نے پڑھی وہ جامع ترمذی میں ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح البخاری یہ کتاب کا نام ہے جو صحیح بخاری معروف ہے، آگے کوما اور اس کے بعد الدعوات لکھا ہے. تو صحیح بخاری میں مختلف کتابیں ہیں، کوئی 100 کے قریب 90+ کتابیں ہیں، 98 ہیں غالباً یا 97 ہیں. تو الدعوات کتاب الدعوات ہے، اس کو کتاب الدعوات پڑھتے ہیں. کتاب لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے، کتاب الدعوات. پھر جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے تحت ابواب ہوتے ہیں، ان کو یعنی الدعوات آپ مین ہیڈنگ کہہ لیں اور ابواب جو ہوتے ہیں وہ سب ہیڈنگ. تو ما یقول اذا نام، یہ باب ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6312. اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، کتاب الذکر والدعاء. اور اسی طرح باب الدعاء عند النوم، اور حدیث کا نمبر ہے 2711، جو ہم ابھی پہلے ہم نے پڑھی، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور دوسری جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جامع الترمذی کتاب الدعوات، باب منہ دعاء بسمک ربی وضعت جنبی، یہ باب کا نام ہے سارا. اور حدیث کا رقم ہے 3401. یہ میں نے حوالہ دیکھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا. جی دوسری دعا ہم پڑھ رہے تھے، الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی. الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی عافانی جس نے مجھے عافیت دی، فی جسدی میرے جسم میں، جسمانی طور پر مجھے عافیت بخشی، ورد اور لوٹا دی، علیہ مجھ پر، روحی میری روح، وَأَذِنَ لی اور اس نے مجھے اجازت دی، بذکرہ اپنی یاد کی.
ترجمہ میں ایک بار پھر کرتا ہوں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ جس نے عافانی، مجھے عافیت دی، فی جسدی، میرے جسم میں، ورد، اور لوٹا دی اس نے، علیہ، مجھ پر، روحی، میری روح، وَأَذِنَ لی، اور اس نے مجھے اجازت دی، بذکرہ، اپنے ذکر کی۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح میری لوٹائی، تو اصل میں جس طرح قرآن پاک سورۃ الزمر میں آتا ہے نا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نیند کے وقت بھی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر جس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض ہی رہنے دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں سویا تھا، سویا ہی رہ گیا بس، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے روح قبض کی اور بس پھر لوٹائی ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ نے میری روح اٹھا دی اور مجھے دوبارہ سے زندگی دے دی، اور اپنے ذکر کا بھی مجھے ذکر کی بھی مجھے اجازت دے دی۔ تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ بار بار، پھر الذی عافانی فی جسدی، الذی عافانی فی جسدی، الذی عافانی فی جسدی، پھر ساتھ ملا لیں، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، بار بار پڑھیں، ورد علی روحی، ورد علی روحی، ورد علی روحی، پھر اس کو ساتھ ملا لیں، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی، اسی طرح اگلا جملہ ساتھ ملائیں، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، بار بار اس کو بھی پڑھیں حتیٰ کہ پوری دعا آپ کو یاد ہو جائے۔ تو اس دعا کا ترجمہ رہ گیا تھا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد اس کے، ما اماتنا، کہ اس نے ہمیں مارا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف النشور، لوٹ کر جانا ہے۔ تو موت جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اختل، جو یہ جو نیند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آ، موت کی بہن ہے۔ تو اس میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو موت میں کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ اخو کا لفظ بھائی ہے پر بولا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا تھا، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، یہی وجہ ہے کہ جنتی سوئیں گے نہیں، جنت میں سونا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی نیند نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نیند چونکہ موت ہے، موت جنتیوں کو آنی نہیں ہے، اس لیے وہاں نیند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ الزمر کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، کہ جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت وہ مرنے کی کیفیت ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو دعائیں ہیں، یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے۔ نکتفی بهذا القدر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔